ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 یونٹ نمبر 2 ڈگنیٹی آف ورک یعنی کام کی عظمت چیپٹر کی ریڈنگ اور اردو ترجمہ پڑھیں گے. چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اختر کیم ہوم لیٹ فرام اسکول ون ڈے. ایک دن اختر اسکول سے گھر دیر سے آیا. ہی واز فیلنگ کراس اینڈ لکڈ انٹیڈی. وہ غصے میں اور گندا لگ رہا تھا. کراس یعنی غصے میں ہونا. When his mother asked him the reason, جب اس کی والدہ نے اس سے وجہ پوچھی, he did not answer, اس نے جواب نہیں دیا. Everybody was surprised to find him so cross, ہر کوئی حیران تھا اسے غصے میں دیکھ کر. As the family sat down to lunch, جب گھر والے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, the children's favorite uncle Mr. Inayat came to visit them, تو بچوں کے فیوریٹ یعنی ہر دل عزیز انکل عنایت صاحب آ گئے تھے انہیں بچوں سے ملنے کے لیے, سب سے ملنے کے لیے. The children were very happy to see him. بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے. Because he had been to many countries and always told them interesting stories. کیونکہ انکل عنایت جو ہیں وہ بہت سارے ممالک میں گھوم چکے تھے اور ان کے پاس ہمیشہ ہی بچوں کو سنانے کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں. Akhtar's sister Rukhsana told Uncle Inayat that Akhtar had come home unhappy. اختر کی بہن رخسانہ نے انکل عنایت کو بتایا کہ اختر آج گھر بہت ہی ناخوش آیا ہے. انکل عنایت looked at him. انکل عنایت نے اس کی طرف دیکھا and asked him what had happened. اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ اختر اور انکل کے درمیان کنورسیشن شروع ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اختر نے بات شروع کی. انکل وی آر ہیونگ اے سوشل سروس ویک ایٹ اسکول. انکل ہم اسکول میں سماجی خدمت کا ہفتہ منا رہے ہیں. سماجی خدمت کا ہفتہ منانا یعنی عام لوگوں کی طرح کام کرنا, اور پورے ویک جو ہے ہم دوسروں کے کاموں کو کر کے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ کام کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے, یعنی ایک پورا ویک سیلیبریٹ کریں گے. سو وی آل ہیو ٹو ڈو دا ورک آف سرونٹس اینڈ گارڈنرز. اس لیے ہمیں سب نوکروں اور مالیوں والے کام کرنے پڑتے ہیں. ٹوڈے دا ٹیچر میڈ می ڈز دا کپ بورڈز اینڈ ڈیسک. آج استاد نے مجھ سے الماریوں اور ڈیسکوں کی صفائی کروائی. انکل اب انکل کہتے ہیں از اٹ ورک دیٹ میکس یو کراس. کیا کام نے تمہیں خفا کیا ہے. اختر شوڈ آئی ناٹ بی کراس اف آئی ایم میڈ ٹو ورک لائک اے سرونٹ. اختر کہتا ہے کیا مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر مجھے ایک نوکر کی طرح کام کرنے پر مجبور کیا جائے تو. انکل کہتے ہیں ڈڈ یور ٹیچر ڈو اینی تھنگ ہمسیلف. انکل نے کہا کیا تمہارے استاد نے خود کچھ کام کیا. اختر یس ہی ڈڈ. اختر نے کہا ہاں انہوں نے کیا. آفٹر ٹیکنگ آؤٹ دا ڈیسک اینڈ چیئرز. ڈیسک اور کرسیوں کو باہر نکالنے کے بعد دا ٹیچر سویپڈ دا روم. استاد نے روم کی کمرے کی جھاڑو لگائی. اینڈ ایمپٹیڈ دا ڈسٹ بن. اور سارے ڈسٹ بن خالی کیے. ایون دا ہیڈ ماسٹر کلینڈ دا باتھ روم وچ میڈ از آل فیل ashamed. یہاں تک کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر نے غسل خانے کو صاف کیا جس نے ہمیں شرمندہ ہی کر دیا. انکل از اٹ اے میٹر آف شیم ٹو کلین واٹ وی میک ڈرٹی. انکل نے کہا کیا اس کو صاف کرنا شرم کی بات ہے جسے ہم خود گندا کرتے ہیں. اختر بٹ تھنک آف اے جینٹل مین کلیننگ دا باتھ روم. لیکن ذرا سوچئے ایک جینٹل مین, ایک ہمارے پرنسپل باتھ روم صاف کر رہے ہوں. شوڈنٹ دا سویپر ڈو اٹ. کیا یہ بھنگیوں کو نہیں کرنا چاہیے. انکل از دا سویپر ناٹ اے ہیومن بینگ. انکل کہتے ہیں کیا ایک بھنگی انسان نہیں ہوتا. اختر سافٹلی یس ہی از. اختر نے آہستہ سے کہا ہاں ہوتا ہے. انکل آرنٹ آور سرونٹس ہیومن بینگز لائک اس. انکل نے پوچھا کیا ہمارے نوکر ہماری طرح انسان نہیں ہوتے. اختر آئی شوڈ سے دے آر. اختر نے کہا ہاں مجھے کہنا چاہیے ہوتے ہیں. انکل دین وی شوڈ ٹریٹ دیم ایز وی ٹریٹ آور سیلوز اینڈ شوڈ آلویز بی ریڈی ٹو ڈو سم آف دا کورس دیٹ وی آسک دیم ٹو ڈو فار اس. انکل نے کہا پھر ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں, اور ان میں کچھ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جو ہم ان سے کرنے کو کہتے ہیں. اختر بٹ اٹ لکس سو آڈ. اختر نے کہا لیکن یہ عجیب سا لگتا ہے. انکل یس پرہیپس اٹ ڈز. انکل نے کہا
ہاں شاید لگتا ہو. However, this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. انکل نے کہا ہاں شاید لگتا ہو، لیکن یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مثال کو بھلا دیا ہے. He would never ask anyone to do anything that he himself wouldn't do. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی کو ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے تھے جو وہ خود نہ کر سکتے ہوں. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم loved doing work for himself and for others. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرنے کو خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے پسند فرماتے تھے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم repaired his own shoes. نبی پاک اپنے جوتے خود مرمت کرتے. Mended and washed his clothes. اپنے کپڑوں کو خود رفو لگاتے اور اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے. And swept his room. اور اپنے کمرے کی جھاڑو خود لگاتے. When the mosque was built in Medina. جب مدینہ میں مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم carried mud and building material just like all others. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے تمام لوگوں کی طرح عمارتی سامان اٹھا کر لانے میں مدد کی. During the Battle of Khandaq, he joined his companions in digging the trench outside the Medina. خندق کی جنگ کے دوران جب مدینے کے باہر خندق کی کھودی جا رہی تھیں تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کروایا. رخسانہ Were his companions also like him, uncle? رخسانہ نے پوچھا. رخسانہ معلوم ہے نا اختر کی بہن. رخسانہ نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کی طرح تھے انکل؟ انکل یس رخسانہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ not only did his own work. انکل نے کہا ہاں رخسانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنا کام خود کرتے بلکہ but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنا کام کرتے تھے بلکہ بیواؤں اور ان پڑوسیوں کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے یا پھر ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں تھا. Once حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر بڑی آٹے کی بوری اٹھا کر لے کر آ رہے تھے ایک ضرورت مند خاندان کے لیے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں، جیو مطلب یہودی، ٹھیک ہے، جوئش یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے اور اپنی تمام اجرت یعنی جو انہیں سیلری ملتی تھی وہ تمام کی تمام خیرات کر دیتے تھے. I am sure there must be many such other examples in our history. رخسانہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسی اور بھی مثالیں ضرور ہوں گی انکل. You are right رخسانہ. انکل نے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو رخسانہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ fetched water. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لے کر آتی. fetch water یعنی کنویں سے پانی لے کر آنا. ground corn مکئی پیستی اینڈ swept دا ہاؤس اور اپنے گھر کی خود جھاڑو لگاتی تھیں. کیلب عمر بن عبدالعزیز refused to hire a servant to help his wife. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کی مدد کے لیے نوکر رکھنے سے انکار کر دیا تھا. At the table, کیلب مامون الرشید served himself and his guest. خلیفہ مامون الرشید میز پر اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کا کھانا خود لگاتے تھے. سلطان ناصر الدین earned his living by making caps and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. اور سلطان نصیر الدین ٹوپیاں بنا کر اور شہنشاہ اورنگزیب قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنی روزی کماتے تھے. کتابت یعنی لکھنا، ٹرانسکرائبنگ، قرآن پاک کو لکھ کر اپنی روزی کماتے تھے. اختر بٹ انکل all these are stories of the past. اختر نے کہا لیکن انکل یہ ساری کہانیاں ماضی کی ہیں. رخسانہ I guess it's not a matter of past or present. رخسانہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ماضی اور حال کا نہیں ہے. ریسنٹلی حال ہی میں
I read in a newspaper the story of a business tycoon. میں نے حال ہی میں ایک اخبار میں کہانی پڑھی تھی بزنس ٹائکون کی. who does not have servants for doing his work, جس کے پاس اپنا کام کرنے کے لیے نوکر نہیں ہیں. he does all the work himself, وہ اپنا سارا کام خود کرتا ہے. uncle, precisely, it is normal practice in all developed countries. انکل نے جواب دیا بالکل درست. پرسائزلی یعنی بالکل صحیح کہا، کسی بات سے بالکل اتفاق کرنا. تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ آج بھی ایک عام سی بات ہے. ایون ٹوڈے دے انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا ڈگنیٹی آف ورک. وہ آج بھی کام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. while we have forgotten it, حالانکہ ہم اسے بھول چکے ہیں. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. چائنا میں آج بھی ہر شخص کو سال میں ایک مرتبہ کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے یا پھر کسی فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے. Even the Prime Minister and his wife do this work. یہاں تک کہ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم اور ان کی بیگم کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے. They believe that everyone ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. وہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کو کام کرنا چاہیے، اسی لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اختر: Well, China is a different type of country. اختر نے کہا ٹھیک ہے مگر چین ایک مختلف قسم کا ملک ہے. انکل: Agreed. انکل نے کہا میں بالکل متفق ہوں تمہاری بات سے. But what about the USA? لیکن امریکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ There I once stayed with a high government official as a guest. وہاں ایک بار میں بحیثیت مہمان حکومت کی اعلیٰ عہدے داروں کے ساتھ ٹھہرا. His son, who was just as old as you are. ان کا بیٹا اتنی ہی عمر کا تھا جتنی کہ تم اب ہو. Went out early in the morning to deliver newspapers. اور وہ صبح سویرے اٹھ کر اخبار بیچنے جاتا تھا. I asked him why he did so. میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. He said it was simply because he wished to be independent. اس نے کہا میں اس لیے صرف ایسا کرتا ہوں کیونکہ مجھے خود مختار ہونے کی خواہش ہے، یعنی میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیسے خود کمانا چاہتا ہوں. One day when he was ill, ایک دن جب وہ بیمار تھا, his father went out to deliver the newspaper so that his son would not lose his customers. تو اس کے والد جو ہیں وہ خود اخبار بیچنے کے لیے چلے گئے کہ تاکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اپنے کسٹمرز نہ گنوا دے. Once the president's son took the job of whitewashing rooms in a hotel. ایک بار صدر کے بیٹے نے ایک ہوٹل میں رنگ کرنے کا کام کیا. رخسانہ: Well, this is indeed very inspiring. رخسانہ نے کہا ہاں بھائی یہ بہت یقیناً بہت متاثر کر دینے والی باتیں ہیں. انکل: In fact, in many countries today, people doing all kinds of jobs are respected and treated equally. انکل نے کہا اصل میں آج کل بہت سے ممالک میں تمام قسم کے کام کرنے والے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں بالکل برابر ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے. And no person is considered superior or inferior just because of their job. اور کوئی بھی شخص اپنے کسی کام کی وجہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھا جاتا. Many heads of states, کئی ریاستوں کے حکمران, successful business leaders اور کامیاب کاروباری رہنما and celebrities follow this philosophy. اور مشہور لوگ اس فلسفے پر عمل پیرا ہیں. سے فلسفے پر یعنی اپنا کام خود کرنے والے فلسفے پر. اختر: تھینک یو انکل. اختر نے کہا انکل آپ کا شکریہ. یو آلویز ٹیچ اس سم تھنگ یوزفل. آپ ہمیشہ ہمیں کچھ فائدے مند سکھاتے ہیں. انڈیڈ دیز ایگزامپلز آر ایکسٹریملی موٹیویٹنگ. انکل یقیناً یہ مثالیں انتہائی متاثر کر دینے والی ہیں. دے ہیو ریئلی میڈ می تھنک. انہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. ریئلی میڈ می تھنک یعنی مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے. میڈ می تھنک. آئی واز رانگ ٹو بی اپسیٹ اباؤٹ کلیننگ مائی اون کلاس روم. میں بالکل غلط تھا کہ میں اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کی جھاڑو لگائی ہے، کمرہ جماعت کی یعنی کلاس روم کی. ناؤ آئی ہیو لرن دیٹ نو ورک از مینیئل اور لو ایز لانگ ایز اٹ از آنیسٹ. اب میں اس بات کو بالکل اچھے سے سمجھ چکا ہوں کہ کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ایمانداری سے کیا جائے. اینڈ آل ورکرز
should be respected without discrimination. اور تمام کام کرنے والوں کو بلا امتیاز عزت و احترام سے دیکھا جانا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. I will now never feel ashamed of doing anything. اور اب سے میں کوئی بھی کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کروں گا. even if it means doing cleaning work اور sweeping the floor. چاہے وہ کام صفائی کا ہو یا فرش پر جھاڑو لگانے کا ہو. Respect for all honest work will be the motto of my life. ایمانداری سے کیے گئے کام کی عزت و احترام کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے. یعنی موٹو آف مائی لائف میری زندگی کا مقصد ہے. اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور ہمیں ہر کام کی اور ہر کام کرنے والے کی عزت کرنی چاہیے. اگر اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.